الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ بنی اسرائیل کا جو کئی ہماری کلاسز سے چلا آ رہا ہے۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام طور کی پہاڑی پر گئے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ وہاں ان سے ہم کلام ہوئے جس کے نتیجے میں تورات انہیں میسر کی گئی جو شریعت بنی اسرائیل ہے۔ اس کے بعد اسی مقام پر آپ نے ان 70 لوگوں کو جمع کر کے وہاں پہ اوپر لے گئے جہاں پہ گاؤ ماتا کی جنہوں نے عبادت کی تھی وہ معافی مانگنے کے لیے اس طور کی پہاڑی پر چلے گئے۔ اس کی تفصیلات ہم نے دیکھی تھی۔ اسی طور کی پہاڑی کے سلسلے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں یوں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال زمین میں گھومتا پھرے گا لیکن 4 مساجد میں داخل نہیں ہوگا۔ کہا گیا کہ پہلی مسجد ہے مسجد نبوی، دوسری مسجد ہے حرمین شریفین یعنی خانہ کعبہ، نمبر تیسری ہے بیت المقدس یا مسجد اقصی، نمبر چوتھی جو مسجد کے سلسلے میں ذکر آیا وہ ہے مسجد طور یا مسجد موسیٰ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے تو وہاں پر ہی لوگوں نے وہاں پہ ایک مسجد بنائی اور اسی مسجد کی لوگ زیارت کرتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ دیکھتے ہوئے واپس لوٹ آتے ہیں۔ اسی مسجد کے سلسلے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت دی ہے کہ وہاں دجال داخل نہیں ہوگا۔ تو اسی طور کے سلسلے میں مزید تفصیلات لیتے ہوئے ہم آگے بڑھیں کہ جہاں ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اللہ رب العالمین کو دیکھنے کا تقاضا کیا تھا جب ہم کلامی کا شرف میسر آیا تو اللہ رب العالمین نے پہاڑی پر جلوہ کیا تو جلوہ فرماتے ہی پوری پہاڑی جو بڑی پہاڑی تھی، سب سے اونچی پہاڑی تھی، وہ سب ریزہ ریزہ ہو کر رہ گئی۔ یہ تفصیلات ہم نے کل دیکھی تھی اور وہاں پر اللہ رب العالمین نے شریعت الہی یعنی تورات آپ کو عطا کی۔ ہوا یوں ہے کہ وہاں سے جب وہ واپس آئے اور وہاں غصے کی حالت میں انہوں نے وہاں بنی اسرائیل سے بات چیت کی تو اس دوران میں موسیٰ علیہ السلام جو اپنے ہاتھ میں تورات کی پتھر والی تختیاں لے کر آئے ہوئے تھے وہ انہوں نے زور سے نیچے پھینک دی، جس غصے کے نتیجے میں وہ ہوا یہ ہے کہ وہ پتھر کی جو تختیاں تھیں وہ ٹوٹ گئیں اور وہ بکھر گئیں۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے غلطی پر پشیمانی کا اظہار یعنی معافی نامہ لیے ہوئے 70 افراد پر مشتمل قافلہ لے کر طور کی پہاڑی پر جاتے ہیں اور وہاں ہم کلام ہوتے ہیں اور وہاں معافی تلافی کر لیتے ہیں۔ اسی دوران میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب وہاں پہ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہو کر دوبارہ طور کی اس پہاڑی میں تورات حصول کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک اور تقاضا کر دیا اور وہ کیا تقاضا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، یاد کرو موسیٰ نے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اسی وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست صاعقے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی انہوں نے وہاں جو تقاضا کیا وہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ 70 جو سرداران تھے جو اوپر قافلے کی شکل میں گئے تھے انہوں نے تقاضا موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہ ہم باقاعدہ طور پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو تم کتاب لے کر تورات ہمارے پاس آئے ہو اور آ رہے ہو وہ اللہ رب العالمین سے تم کس طرح ہم کلام کرتے ہو، ہم کھلی آنکھوں سے تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین سے
علیہ السلام نے اس بات کا تقاضا کیا اور دعا کی اور بات مطلب ان کے سامنے رکھی، تو اللہ رب العالمین کا جو مطلب جو ہے کرنا ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ نے جلوہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ نہیں پائے تھے، یہ لوگ بھی دیکھ نہیں پائے، اور بلکہ وہ وہاں پہ زور کا مطلب جو ہے پہاڑ ہلنے کی بات آتی ہے، زلزلے آنے کی بات آتی ہے، صاعقہ مطلب جو ہے یعنی زوردار ایک تیز آواز آنے کی بات آتی ہے، اس کے بعد یہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس کا تذکرہ بائبل میں بالکل الٹ انداز میں قرآنی اصطلاح کے ذریعے سے نہیں، بلکہ وہ اپنے الگ انداز میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے خدا کو دیکھا اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا، تو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا۔ اس طرح کی باتیں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، مگر قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے تقاضا کیا، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ایک زوردار کڑک بھیج دی، صاعقہ بھیج دیا، زلزلہ بھیج دیا، جس کے نتیجے میں وہ آندھے منہ کے پڑے رہ گئے، اور پھر دوبارہ اللہ رب العالمین نے انہیں زندگی دی اور واپس زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرا گئے، پریشان ہو اٹھے کہ یہ لوگوں نے اس طرح تقاضا کر کے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، تو ناراضگی کو دور کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے جو خدا رب العالمین کی ناراضگی کو، اور وہ ہے دعا کا ذریعہ۔ اس طریقے کو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنایا اور اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو انہوں نے منا لیا، اور وہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 155 سے 156 میں اللہ رب العالمین اس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں کرتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: جب اس کی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں، جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا اب اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی آزمائش تھی، جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سر پر موت کو آپ ہی، ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں، اور ہمارے لیے دنیا کی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت سے کی بھی ہم آپ کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور ایسے ہی میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ یعنی وہاں پر دعا کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے غصے کو اور جو نافرمانی کی گئی تھی چند شریر لوگوں کے تقاضوں کی بنا پر، تو اللہ رب العالمین کے پاس دعا کے ذریعے سے پہنچے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو، ان کی فریاد کو، ان کی التجا کو، ان کے گڑ گڑانے کو قبول فرمایا، اور اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو معاف کرتے ہوئے واضح انداز میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی رہتی ہے، کیونکہ اللہ ودود ہے اور اللہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین رحمان اور رحیم بھی ہے، یعنی رحم کا شیوا وہ رکھتا ہے، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، کسی کو جلدی پکڑتا نہیں ہے، بلکہ اسے موقع پر موقع دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی موقع عطا کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ میں انہی کے نافرمان لوگوں کے لیے مطلب جو ہے لکھ لیتا ہوں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو میری آیات پر ایمان نہیں لے آتے، ورنہ میں سب لوگوں پر اپنی رحمت کے ذریعے سے موقع پر موقع ضرور دیا کرتا ہوں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی موقع ملا، پھر اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر کے زندگی کی طرف واپس لوٹا دیا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی طرح تورات فرقان کی شکل میں بنی اسرائیل کو عطا کیا۔ جب وہ عطا کرنے لگے تو اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ اپنایا، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 171 میں طور کی اس پہاڑی کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے جو عمل کیا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے، وہ اس طرح تھا۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ، ہم نے پہاڑ کو ہلا کر رکھ دیا، ہر طرف مطلب جو ہے چھا دیا تھا ان پر، اور یا وہ چھتری کی مانند نظر آتا تھا، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ اس پر آن پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں
دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو اور جو کچھ ہم اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچ جاؤ گے۔ بنی اسرائیل کو جو طریقہ اپنایا اس فرقان کتاب یعنی تورات کو دیتے ہوئے وہ یہ ہے کہ پہاڑوں کو ان کے سروں پر اٹھا دیا، وہ ایسا لگتا تھا جیسے پہاڑ ان کے سر پر گرنے لگ پڑے ہیں۔ خوف اور دہشت کا ایک عجیب سا ماحول تھا جس میں یہ لوگ گھرے ہوئے اس وادی میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں اللہ رب العالمین نے انہیں تورات کے نسخے عطا کیے اور ان سے عہد لیا کہ اس میں عہد کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے اور غلط روی سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو گے۔ سوال اب یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کو اس طرح کا جو رویہ اپنایا گیا تھا تو اس کا معاملہ کیا تھا اور کیوں مطلب جو ہے اس طرح کیا گیا ہے، جبکہ بائبل میں بھی مطلب جو ہے اسی طرح وہ الگ انداز میں اس بات کو پیش کرتے ہیں۔ وہ بائبل میں کیا کہتے ہیں آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ بائبل میں لکھتے ہوئے اپنے کوٹیشن میں اس طرح دیتے ہیں کہ موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا اللہ سے ملانے اور وہ پہاڑ کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے اور کوہ سینا ان سے اوپر نیچے دھویں سے بھر گیا کیونکہ خداوند شعلہ ہو گیا تھا اور اس پر اترا اور دھواں تنور کے دھویں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ کیفیات کو بائبل میں الگ انداز میں بتایا گیا اور قرآن کی اصطلاح کے مطابق قرآن میں اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اطلاعات دی اس کے مطابق کہا گیا کہ وہ پہاڑ کو اس طرح اٹھا کر دہشت زدہ مطلب جو ہے ماحول بنا دیا جہاں پہ بنی اسرائیل ڈرے ہوئے سہمے ہوئے وہاں پہ کھڑے رہے۔ تو یہ معاملہ دیتے ہوئے ان کو کتاب یعنی تورات عطا کی گئی۔ اس کی غرض ایسی دہشت زدہ جو ماحول بنایا گیا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس عہد میں انہوں نے جو طریقہ اپنایا تھا کیونکہ وہ بنی اسرائیل مصر کی وادی میں وہاں کے بہت سارے خرافات میں مبتلا ہو گئے تھے، ان کے اثر میں اتنا اثر انداز ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے عقائد کے اندر، اپنی تربیت کے اندر، اپنے احکام و ہدایات اور نصیحتوں کے اندر بالکل پوری طرح سے خلط ملط کر لیا تھا اور بیجا قسم کے رسم و رواج، مختلف قسم کی بدعات اور شرک میں وہ پڑھنے لگے تھے جس کی تفصیلات ہم پچھلی کلاسز میں دیکھ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سے اس عہد کو لیتے ہوئے وہ مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر ان کو مطلب بتانا چاہتا ہے کہ جو عہد تم سے کیا جا رہا ہے، جو وعدہ تم سے لے کر کتاب عظیم عطا کی جا رہی ہے، فرقان عظیم مطلب تمہارے ہاتھوں میں دی جا رہی ہے، یہ کوئی معمولی قرارداد نہیں ہے بلکہ تمہارے اور میرے درمیان بے کا مطلب جو ہے ایک معاملہ ہے، یعنی تجارتی معاملہ ہے۔ اپنے نفسوں کو قربان کر دینا، اپنی من پسند چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا اور اللہ کے احکام و ہدایات اور نصیحتوں کو اپنی زندگی پہ نافذ کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اس عہد کو پاس و لحاظ کا رکھنے کے لیے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ایسی شخصیت ہے، ایسی ہستی ہے جو ہر چیز کر سکتی ہے، اس کے ہاتھ میں ہر چیز موجود ہے، کیونکہ انہوں نے غلط مطلب عقائد کی بنا پر مختلف بتوں کی طرف رجوع ہونے لگے تھے، عقائد میں غلطیاں کرنے لگے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں بتانا چاہتا تھا کہ اللہ رب العالمین کا اگر قہر نازل ہو جائے تو وہ دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایسا ماحول پیدا کیا اور انہیں واضح طور پر بتانے والا طریقہ اس طرح اپنایا کہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ کی کبریائی کیا ہے۔ اس طرح امت کو ذمہ داری پر فائز ادا کرنے کے لیے جو اس طرح کی عہد دیا جاتا ہے یہ کوئی معمولی عہد نہیں ہے۔ یہ عہد کہیں بنی اسرائیل یہ سمجھ نہ بیٹھے کہ ان سے ہی اس طرح عہد لیا گیا اور ان کو ہی مطلب جو ہے اعلیٰ مقام پر رکھا گیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے واقعات اور آیتوں کو قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو بنی اسرائیل ایک ضم رکھتا ہے، ایک اپنا غرور رکھتے ہیں اور اس طرح مطلب باتیں کہتے ہیں کہ اگر عیسائی ہو جائے تو جنت میں جائیں گے، کوئی کہتا ہے یہودی ہو جائے تو جنت میں جائیں گے، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اس لیے کہ ہم پیغمبروں کی مطلب ہے ان نسلوں سے ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو چند سا کے لیے۔ یہ مطلب غرور اللہ رب العالمین توڑ کر مطلب بیان کرتا ہے کہ ایسا عہد میثاق تمہارے پاس ہی نہیں لیا گیا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی ہم نے پوری امت مسلمہ کو جب دنیا میں بھیج رہے تھے، آدم علیہ السلام کو اس زمین پہ اتارنے سے پہلے جو عہد میثاق مطلب لوگوں سے لیا گیا تھا وہاں پر بھی
بھی ہم نے اس ذمہ داری کو ان پر ادا کرتے ہوئے ان کو عائد کرتے ہوئے اس طرح کا عہد نامہ لیا تھا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ آراف 172 میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ یوں کرتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلاؤ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا گیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے سب نے مل کر ایک آواز کہا کہ ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے۔ یعنی وہ عہد میثاق کو اللہ رب العالمین یہاں پہ یاد دلاتا ہے، کہتا ہے کہ اسی طرح کا عہد ہم نے اس مطلب جو ہے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے سے پہلے پوری انسانیت کو ایک بار پیدا کیا جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، مختلف گروہوں میں انہیں تقسیم کیا اور اس کے بعد ان سے عہد لیا تھا۔ اس بات کی تفصیل حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادے کے بعد اس طرح بیان کرتے ہیں یہ اس عہد میثاق کے سلسلے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور ایک ایک قسم یا ایک دور کے لوگوں کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں اور مراتب کے لیے انہیں انسانی صورت اور گویا کہ ان کی طاقت عطا کی، پھر ان سے عہد لیا اور انہیں اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا میں تم پر زمین اور آسمان سب کو خود تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو گواہ ٹھہراتا ہوں تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دیجئے دے کہ ہم کو اس کا علم نہ تھا۔ خوب جان لو کہ میرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے اور میرے سوا کوئی رب نہیں ہے، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا اور تم کو یہ عہد میثاق جو تم نے میرے ساتھ باندھ لیا ہے وہ یاد دلائیں گے اور تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کر دوں گا۔ اس پر سب انسانوں نے کہا کہ ہم گواہ ہوئے آپ ہی ہمارے معبود ہیں اور آپ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں ہے۔ اس طرح عہد میثاق کو اللہ رب العالمین یاد دلاتے ہوئے بنی اسرائیل کو یاد دہانی کرا رہا ہے کہ تمہیں بھی طور کی پہاڑی پر جب دیتے ہوئے ہم نے اس فرقان کو تمہارے ہاتھوں میں دیتے ہوئے اسی طرح پہاڑ کو اٹھایا اور پہاڑ کو اٹھا کر اپنی کبریائی کا جلوہ فرمایا اور وہاں واضح طور پہ واضح کر دیا کہ میں وہ ہستی ہوں جو زندگی کے اندر اس دنیا میں جہاں تم زندگی بسر کر رہے ہو ہر چیز میرے لیے ممکنات میں سے ہے، کوئی چیز میرے حکم کے بغیر ٹس سے مس نہیں ہوتی، ادھر سے ادھر نہیں ہوتی۔ تمہیں اس بات کا اظہار ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، اگر تم فرما برداری اختیار کرو گے تمہارے لیے آسانیاں ہیں، تمہارے لیے انعامات ہیں اور تمہارے لیے جنت النعیم عطا کی جائے گی، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو تمہارے لیے عذابات رکھے گئے ہیں، تمہارے لیے پکڑ رکھی گئی ہے، تمہارے لیے مواخذہ رکھا گیا ہے اور تمہیں مختلف عذابات سے دوچار کر دیا جائے گا، یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہوا یوں ہی ہے کہ بنی اسرائیل وہاں سے اس عہد کو انہوں نے جو وہاں کیا تھا ان کی تاریخ کے پنوں کو اٹھا کر دیکھیں تو جس وعدے کے ساتھ انہوں نے اس دہشت زدہ ماحول میں اس کبریائی کو واضح انداز میں دیکھتے ہوئے جس اظہار کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو قبول کیا تھا ان کی زندگیوں میں واضح طور پر اس کی کوئی عکاسی نظر نہیں آتی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 63 میں اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں، اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اس ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر ان کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ رب العالمین نے فضل فرمایا، رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا ورنہ تم کبھی کے تباہ و برباد ہو گئے ہوتے۔ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ ہم نے مختلف فضائل کے ذریعے سے، مختلف اپنی رحمت کے ذریعے سے ان کی ہر غلطی پر، ان کی ہر نافرمانی پر، ان کی ہر سرکشی پر ہم نے انہیں ڈھیل دی، انہیں موقع پر موقع فراہم کر کیے تاکہ وہ سدھر جائیں، تاکہ وہ پھر اتباع خدا ہو جائیں، پھر رجوع اللہ ہو جائیں، مگر ایسا نہیں ہوتا رہا۔ اسی
طرح انہوں نے وہاں پر بھی جو کیا اور اس کے بعد واپس آ کر بھی ان کی رویہ بالکل یہی تھا۔ قرآن مجید اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ خیر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اسی مطلب جو ہے واقعے کی طرف۔ وہاں انہیں کتاب دی گئی اور وہ کتاب لے کر واپس مطلب جو ہے نیچے آنے لگے۔ وہاں نیچے آنے لگے تو اللہ رب العالمین ان کے عقائد کی ایک دوسری مطلب اصلاح کرنا چاہتا تھا، اور وہ دوسری اصلاح تھی کہ وہ وہاں آئے ہوئے تھے 70 افراد گاؤ ماتا کی گاؤ ماتا کے آگے جو سر جھکا کر انہوں نے جو غلط کام کیا تھا، جو عقیدے کو غلط رخ دیا تھا، اس کی معافی مانگنے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین ان کے اندر، ان کے دلوں کے اندر، ان کے ایمانوں کے اندر جو غلط عقائد تھے اس کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا، اس کا سدباب کرنا چاہتا تھا، اس کو ہٹا دینا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دوسرا مطلب جو ہے رویہ اختیار کرتے ہوئے انہیں ان کی اصلاح کروائی۔ وہ اصلاح کیا تھی؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 67 سے 71 کی آیت میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کرنے لگوں۔ اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ بھرپور انداز اپنے رب سے صاف پوچھ کر پھر اپنے رب سے صاف پوچھ کر بتاؤ کہ کیسی گائے اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے نہ خدمت لی جاتی ہے، نہ زمین پر وہ جوتی جاتی ہے، نہ زمین سینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اور اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے صحیح پتہ بتا دیا، ٹھیک پتہ معلوم کرا دیا۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ سامعین کرام یہ مطلب جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 69 سے 70 کی آیات ہیں جس میں واضح انداز میں بتا دیا گیا کہ ان کی اس مطلب عقیدے کی غلطی کو اللہ رب العالمین نے سدھارنے کا جو اصلاح کا طریقہ اپنایا، وہاں انہیں حکم دیا کہ گائے کو قربان کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل مصریت کی اس ماحول میں رہتے ہوئے جہاں سے آئے تھے وہاں کے بہت سارے اثرات ہم 2 کلاسز سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے اندر لیے ہوئے وہاں پہ آئے تھے۔ اسی وجہ سے وہ گائے کی عظمت اپنے دل میں اتنی حد تک بٹھائے ہوئے تھے کہ اس کی تقدس کے نتیجے میں اس کو انہوں نے بچڑی کی شکل میں اسے شکل دے دی اور اس کے آگے عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ اور اسی وجہ سے اس مرض کا خاتمہ ہونا شرط اول تھا تاکہ وہ صحیح معنوں میں اپنے عقائد کی اصلاح کر سکے اور اللہ کے بندے بن سکے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے خدائے واحد کو الہ ماننے کے لیے، ان کے عقیدوں کی مضبوطی کے لیے اس بت کو اپنے ہاتھوں سے، ان کے خود ہاتھوں سے توڑنے اور انہیں مطلب جو ہے جلا دینے کا جو حکم انہوں نے صادر کیا وہ ہے اس بنی اسرائیل کو وہ جو گائے ہے اس کو ذبح کرنے کا حکم آیا۔ یہ امتحان بنی اسرائیل کے لیے بہت بہت کڑا تھا، اس لیے کہ ان کے دلوں میں پورا اترا ہوا وہ بچڑا انہیں بار بار مطلب جو ہے روکنے لگ گیا تھا۔ اسی وجہ سے ہم نے ان آیتوں میں دیکھا وہ بار بار موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے رہے کہ بتاؤ تو صحیح وہ کیسی گائے اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ جتنا پوچھتے رہے اتنا کھلتا رہا۔ آخر کار جس گائے کی طرف اشارہ کیا گیا وہ وہی سنہری رنگ کی گائے تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے، جس کے آگے وہ جھکتے تھے، جس کی وہ اتباع کرتے تھے، جس کی عظمت اور تقدس ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا، اسی کو مطلب جو ہے قربان کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اور وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے مگر آخر کار وہ کامیاب ہوئے اور ذبح کر بیٹھے۔ سامعین کرام اس طرح اللہ رب العالمین نے اس کا ذبیحہ دے کر ان کے دلوں کے اندر وہ بات بٹھائی کہ یہ ایک ایسی مطلب جو ہے چیز ہے، یہ ایسا ایک
جانور ہے جس کی تم اتباع کرتے ہو، نہ یہ خدا ہو سکتا ہے، نہ یہ تمہاری سن سکتا ہے، نہ اسے ذبح کیا جائے تو یہ مطلب جو ہے اپنی پکار میں کچھ بول کر آواز بھی نہیں اٹھا سکتا، بلکہ تم ذبح کر کے اس کو کھا بھی لیتے ہو تب بھی یہ مطلب جو ہے کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ تو جب وہ بے جان ہے اور بالکل مطلب جو ہے کچھ بھی مطلب احساسات کے ساتھ واپس پلٹ کر انسانوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات کا ثبوت اس قرآن مجید میں باقاعدہ طور پہ بتایا کہ اللہ رب العالمین نے اس طور کی پہاڑی پر انہیں وضاحت کے ساتھ وہ حکم دیا کہ تم جاؤ اور گاؤ ماتا کو وہاں جس کا تقدس اور جس کا احترام تم کرتے ہو اس کو قربان کر دو۔ اس طرح وہ لوگ وہاں پر اس کا قربانی کا جو اشتباہ تھا، جو شک تھا، اس کو دور کرتے ہوئے واپس اس کا اقرار کرتے ہوئے واپس نیچے پلٹ کر آتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 159 میں مزید اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت پر تھا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا۔ یعنی سارے کے سارے بنی اسرائیل مطلب جو ہے گمراہ کن یا ایسے ٹیڑے مطلب جو ہے عقل کے نہیں تھے، بلکہ ایک گروہ ایسا بھی موجود تھا جو اللہ کا برگزیدہ تھا، اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا، اس کے آگے سربسجود ہونے والا تھا، اس کے احکامات کی زندگی میں اس کو جاری کرنے والا تھا اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنے والا تھا۔ اس کا اظہار بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ ایسے تھے جو فوراً مان گئے، مگر کچھ ٹیڑے عقل کے تھے جو اس بات کا جو تقدس ان کے دلوں میں تھا وہ ٹیڑ مطلب پڑی ہوئی تھی، تو اسی کے نتیجے میں انہوں نے مطلب ماننے سے استباہ کرتے رہے، مگر اللہ رب العالمین نے پکڑ کر دکھتی رگ پر ہاتھ رکھی دیا اور ان کو وہ مطلب جو ہے جو بچڑا تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے اس کو ذبح کرنے کا حکم آخر کار دے دیا۔ آخر وہ وہاں سے مان کر اور اللہ رب العالمین کی کبریائی کو تسلیم کرتے ہوئے نیچے مطلب جو ہے اتر آئے۔ اللہ رب العالمین انہیں کتاب عطا کیا، وہ ہے تورات کی تختیاں لیے ہوئے موسیٰ علیہ السلام جب نیچے اترے تو اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ایک نسخہ تھا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے لکھوایا اور اسے 12 سے الگ الگ نسخوں کے ساتھ، یعنی اس کے 12 حصے بنائے اور سیم مطلب جو ہے یہی ایک ایک نسخہ انہوں نے 12 قبیلوں میں تقسیم کیا اور ان کو ہدایت کی کہ اس کے مطابق اپنے انڈر آنے والے لوگوں میں اس کو تقسیم کیا جائے اور اس کو پڑھوایا جائے اور اس کے مطابق زندگیوں کو استوار کیا جائے۔ سامعین کرام، اس طرح قوم وہاں جو اس طرح عطا کیا گیا تورات، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور پھر وہاں پہ سب سے پہلا جو کام کیا گیا وہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ مردم شماری کی، یعنی وہاں پہ سینسس مطلب جو ہے کروائے، وہاں پہ کاؤنٹ کروایا گیا، وہاں پہ تعداد مطلب معلوم کی گئی کہ وہاں کتنے لوگ ہیں۔ تو وہاں تب معلوم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ 6,03,550 وہ نوجوان تھے جو جنگ میں جہاد میں جانے والے لوگ تھے۔ اس کے علاوہ بچے اور عورتیں مطلب کثیر تعداد میں تھی، ان کی کاؤنٹنگ الگ تھی۔ انہوں نے جو مردم شماری کی اس میں مردوں کو کاؤنٹ کیا، اس میں 6,03,550 افراد کا جو مجموعہ تھا اس کو باقاعدہ طور پر انہوں نے اس مردم شماری کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر پہلا کام جو کیا وہ کتاب لکھائی تھی، دوسرا کام جو کیا مردم شماری تھی، تیسرا کام جو کیا اس کے بعد انہوں نے ان کے گروہ بنائے اور ان کو باقاعدہ طور پر ایک ایک الگ الگ قبیلے کی شکل میں، الگ الگ گروہ کی شکل میں ان کو تقسیم کر کے ان کے گھرانے تقسیم کر دیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 160 میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے، اور ہم نے اس قوم کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل انہیں دے دی گئی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تقسیم کیا، کاؤنٹنگ کی اور پھر ان کو تقسیم کر کے باقاعدہ طور پر 12 مطلب جو ہے قبیلے ان کے الگ الگ گروپوں کی شکل میں تشکیل دے دیے۔ سامعین کرام، یہ تشکیل دینے کا طریقہ کیسا تھا موسیٰ علیہ السلام کا؟ وہ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جو 12 مطلب جو ہے قبیلے بنائے اس میں 10 یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی مطلب جو ہے قبیلے تھے جن کو الگ کر دیا گیا۔ نمبر دوسرا، یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان کے الگ الگ گروپ بنائے، ان کی نسل کے حساب سے ان کے گروپ الگ الگ بنائے گئے۔ ٹوٹل 12 مطلب قبیلے آئے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کے
جو ایک اور بیٹا تھا وہ ہے لاوی، جس کے خاندان سے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تھے، ان کو انہوں نے مستثنا رکھا، الگ رکھا۔ تو یہ جو 12 قبیلے بنائے، ان 12 قبیلوں کی جو ذمہ داری دی گئی، ان کو کہا گیا کہ ہر گروہ کا ایک سردار مقرر کر دیا گیا، اور سردار کا یہ کام تھا کہ وہ اپنے گروپ کے افراد کی اخلاقی، ان کی مذہبی، ان کی تمدنی، ان کی معاشرتی، ان کی فوجی حیثیت سے ان کو، ان کے نظم کو برابر چلائیں، انہیں منظم کریں، ان کو باقاعدہ طور پر ان کو تربیت زدہ بنا کر ان کے اخلاق کو، ان کے تمدن کو سب کچھ ٹھیک کرتے ہوئے اللہ کا بندہ متعین کریں۔ یہ ذمہ داری ایک ایک مطلب قبیلے کے سردار کو مطلب عطا کر دی گئی 12۔ اب رہ گیا باقی مطلب جو ہے یعقوب علیہ السلام کے ایک اور بیٹے لاوی کا جہاں تذکرہ کیا گیا، جن کے خاندان سے حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے لیے مطلب جو ہے مختص کر دیا گیا کہ وہ مطلب جو ہے ان تمام 12 قبیلوں کو جو ذمہ داری عطا کی گئی تھی، ان کے منظم ہونے میں، ان کے تنظیم ہونے میں، ان کے درمیان ایک شمع روشن کی حیثیت اختیار کریں، اور ان سب کو مطلب جو ہے رہنمائی عطا کریں۔ اس لیے اس مطلب جو ہے بیٹے کی اس نسل کو انہوں نے مختص کر کے ان کو الگ گروپ بنایا، یعنی ٹوٹل اس طرح 13 گروپ وجود میں آئے، اور ان کی الگ الگ تشکیل کرتے ہوئے ان کو نظم ضبط کے ساتھ تربیت کا موقع فراہم کیا، اور ان کو ذمہ داری وہ تورات کے نسخوں کو عطا کرتے ہوئے انہیں واضح طور پر انہیں دے دیا گیا۔ سامعین کرام، جب گروپ بنائے گئے اور وہاں پہ قبیلے تقسیم ہو گئے، ان کے سرداران باقاعدہ طور پر الیکٹ ہو گئے اور ان کی ذمہ داری عطا کی گئی، تو اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت عطا کی، اور وہ ہدایات کیا تھیں؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور اس میں سے 12 نقیب مقرر کیے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسول کو مانا اور اس کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی۔ یعنی وضاحت کے ساتھ ہدایات متعین کر دیے گئے۔ کہا گیا کہ یہاں لفظ نقیب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ نقیب کا مطلب ہوتا ہے نگران کار یا نگرانی کرنے والے کو نقیب کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو گروپ کی تقسیم کی، وہاں ان کو نقیب کی حیثیت سے الیکٹ کروایا گیا، اور وہ مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر ان کو ذمہ داری عطا کی گئی کہ ان کا جو انڈر جو گروپ رہے گا، اس کی اخلاقی، ان کی تمدنی، ان کی معاشرتی اور ان کی مطلب جو ہے مذہبی اعتبار سے اور فوجی اعتبار سے ان کو باقاعدہ تربیت یافتہ ہونا چاہیے، اور اللہ کا بندہ بن کر دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، لو اللہ کے لیے، دو اللہ کے لیے، اس مصداق میں ان کی بھرپور تیاری ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے ان کو نقیب بنایا گیا۔ مگر بائبل اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی کتابوں میں اس طرح بیان کرتا ہے، ان مطلب جو ہے نقیبوں کے سلسلے میں وہ ان کو جو لفظ استعمال کرتا ہے سردار کہتا ہے، یا پھر ان کو رئیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید ان کو نگراں کار کہتا ہے۔ رئیس اور سردار ہوتے ہیں صرف حکمرانی کرنے والے، وہاں پہ اپنی منمانی کرنے والے، وہاں پہ صرف مطلب جو ہے کرسی کی دھاؤ پر بیٹھنے والے مطلب جو ہے سردار اور رئیس ہوا کرتے ہیں، مگر نگران کار وہ نہیں ہوتے۔ ہم نے نگران کار کی جو تفصیلات اور جو سیرت دیکھی ہے، وہ صحابہ کرام کا وہ مطلب جو ہے خلفائے راشدین کا دور ہے، جہاں پہ خلفائے راشدین جو ایسی حالت میں مطلب جو ہے منظر عام پر آئے کہ وہ رات کو گشت لگایا کرتے تھے، لوگوں کے دکھڑے سنا کرتے تھے، فیس بدل کر یعنی بھیس بدل کر لوگوں کے پاس جاتے، ان کا دکھیارا سنتے اور ان کی طرف مطلب جو ہے رجوع ہو جاتے، اور ان کی ضروریات، ان کی پریشانیوں کو دور کیا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ طریقہ کار جس کی طرف اللہ رب العالمین نقیب کار کی حیثیت سے اس 12 قبیلوں میں سے سرداروں کو چنوایا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم کے ذریعے سے، احکامات مطلب جو ہے تورات کے ذریعے سے انہیں باقاعدہ حکم دیا گیا کہ تم اللہ کو اچھا قرض حسنہ دو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، اللہ کی بڑائی بیان کرو گے، اور اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، اسی کے نتیجے میں جنت ملے گی۔ اگر یہ نافرمانی کرو گے، اس سے روحگردانی کرو گے، اس سے اپنا مطلب جو ہے بچاؤ کرو گے، سرکشی کرو گے اور منمانی مطلب اختیار کرو گے، تو تمہارے لیے راستے تنگ کر دیے
دیے جائیں گے اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے غضبناک ہو جائے گا اور تمہیں پکڑ لے گا۔ خیر اس طرح ان کی تنظیم کاری ہو گئی اور ان کے گروپ بنائے گئے، ان کے لیڈر متعین کیے گئے، تربیت کا ایک بہترین مطلب جو ہے ماحول پیدا کیا گیا اور بہترین ترتیب دی گئی، اور اس حساب سے اللہ کے اس مطلب نبی نے باقاعدہ طور پر تنظیم کار کے ذریعے سے اس قبیلے کو، اس قافلے کو انہوں نے متعین کیا اور اس طرح وہاں دست فارہ میں ان کی تربیت کا سامان کرنے لگے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جو دست فارہ میں تھے وہ وہاں چلتے رہے اور اسی درمیان میں یہ لوگ مطلب جو ہے کافی وقت گزر گیا تو ان لوگوں کی دوسری مطلب خصوصیت بتائی گئی کہ یہ لوگ عجیب مطلب جو ہے لوگ ہیں کہ جہاں اللہ رب العالمین کھانے کا انتظام کر رہا ہے، ان کے شیلٹر کا انتظام کیا ہوا ہے، ان کے پانی کا انتظام کیا ہوا ہے، ان کی تربیت کا نظم پیدا کیا ہے، اور باقاعدہ طور پر وہاں پہ کوئی کام ہے ہی نہیں۔ جب انسان کے پاس پیٹ ہی نہیں ہے تو انسان کو مطلب جو ہے اتنی تکودو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان کو پیٹ لگ جاتا ہے، اس کی بھوک لگ جاتی ہے، اس کی مطلب جو ہے چاہت لگ جاتی ہے، اس کو فلفل کرنے کی مطلب جو ہے ذمہ داری لگ جاتی ہے تو انسان مختلف طریقے سے پریشان حال ہو جاتا ہے اور اسی کے نتیجے میں وہ غفلت کا شکار اور لاپرواہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہاں تو بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے تمام مطلب جو ہے جھنجھٹوں سے نکال کر، تمام آبادیوں سے نکال کر، لوگوں کے اس جھرمٹ سے نکال کر جہاں کسی کا کسی پر اثر نہیں ہوتا، اسی طرح ان کو اس بوادی فارا میں رکھا جہاں صرف ریگستان ہے اور وہاں صرف اللہ رب العالمین ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، نبی موجود ہے اور دونوں نبی ان کی تربیت کا سامان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ان کی ضرورتوں کی پوری تکمیل کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں بنی اسرائیل کا ایک دوسرا رویہ ہمارے سامنے آیا۔ کہا گیا کہ یہ اس وقت بھی مطلب جو ہے خاموش نہ رہے بلکہ انہوں نے پھر مطلب جو ہے تقاضے کرنے شروع کیے کیونکہ وہ بیزار ہو گئے تھے۔ وہ کیا بیزار ہو گئے؟ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں اللہ رب العالمین یہ بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کے پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز وغیرہ پیدا کرے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیز لینا پسند کرتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ یعنی یہاں پہ واضح انداز میں وہ تصویر کشی کی گئی جہاں بنی اسرائیل نے پھر سے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کیا، تربیت حاصل کر کے خاموش رہ کر تمام جھنجھٹوں کو دور کرتے ہوئے، اپنی اصلاح کرتے ہوئے رجوع اللہ ہونے کی بجائے انہوں نے تقاضا یہ کیا کہ موسیٰ ہمارے لیے کھانے پینے یعنی زبان کے چسکارے انہیں چاہیے تھا، زبان کے مزے چاہیے تھا، زبان کی لذتیں چاہیے تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک لمبی لسٹ بیان کر دی کہ جس میں سبزیاں بھی تھی، اس میں مطلب چٹکارے پیدا کرنے والی چیزیں بھی تھی اور کا مزہ بھی موجود تھا۔ تو انہوں نے واضح طور پر موسیٰ علیہ السلام سے اس کا تقاضا کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے واضح انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لوگوں یہ ایک بہتر چیز تمہیں عطا کی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں تمام مطلب پریشانیوں سے تم نجات حاصل کر چکے ہو، اسی وجہ سے تمہارے اوپر اثرات جو تم مصر میں پہنچ گئے تو وہاں پہ تمہارے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا، وہاں پہ جب گئے تو وہاں تم کھانے پینے کے ان چسکاروں کے سلسلے میں آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ انہی چسکاروں کے لیے جہاں معاش کا مطلب انتظام کیا جاتا ہے اسی معاش کے لیے انسان تکودو کرتا ہوا، وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے اس کی آواز اور اس کی پکار لگاتا ہوا آج جس طرح مہوئے غفلت کا شکار ہے، اس کی وجہ تو یہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے واضح انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم ایک بہتر چیز کی بجائے ادنا چیز مانگتے ہو، یہ ادنا چیزیں تمہیں شہری آبادی میں ملے گی، اس آبادی فارا میں نہیں جہاں صرف ایک لخت مطلب جو ہے صرف ریگستان ہے۔ اس ریگستان میں تم یہ چیزیں مانگو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں عطا نہیں کرے گا بلکہ اس کے لیے شہری آبادی میں جانا ہوگا اور وہاں جا کر ان چیزوں کو مانگنا ہوگا تو اسی کے نتیجے میں تمہیں وہ تمام چیزیں میسر آ سکتی ہیں۔ اسی کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ وہ ضد کرتے رہے، بار بار تقاضا کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام تنگ پڑ کر پھر اللہ رب العالمین سے رجوع کیا اور وہاں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کی آواز کو سنا اور ان کے تقاضوں کو سنا اور اس کے نتیجے میں ان کی آواز جب اٹھی تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر حکم دیا، وہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 58 میں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے
याद करो जब हमने कहा था कि बस्ती में जो तुम्हारे सामने है इसमें दाखिल हो जाओ, इसकी पैदावार जिस तरह चाहो मज़े से खाओ, मगर बस्ती में जो तुम्हारे सामने है इसमें दाखिल हो जाओ और इससे कहते जाना हित्ततुन हित्ततुन, हम तुम्हारी खताओं से दरगुजर करेंगे और नेकोकारों को मजीद फजल व करम से तुम्हें अता करेंगे। यानी जब बनी इसराइल ने तकाजे रखे कि हमें खाने चाहिए, मुख्तलिफ पैदावार चाहिए, ज़बान के चस्के चाहिए, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जो बात बताई वो कहा गया कि ठीक है, तुम सामने एक बस्ती है, उस बस्ती में जाओ, उसमें दाखिल हो जाओ, वहाँ मुख्तलिफ किस्म की पैदावार मतलब जो है तुम उगाओगे, वहाँ चीज़ें तुम्हारे लिए मुयस्सर आएंगी, तुम वो तमाम चीज़ें तुम खाओगे। और फिर वहाँ एक हुक्म दिया गया, वो है तुम यहाँ पे दाखिल होते हुए हित्ततुन हित्ततुन कहते हुए जाना होगा, वरना मतलब जो है तुम कत्ले आम नहीं करोगे और ना ही मतलब जो है वहाँ पे अल्लाह के फजल के मुताबिक वहाँ तुम मजीद फजल तुम्हें अता किया जाएगा। सामीन कराम, इस शहर को जिसके सिलसिले में ये तफसीलात आई हैं, अगर तारीख के पन्नों को उठा कर देखा जाए ये कौन सा शहर है, इसकी तहकीक मतलब कहीं से भी नहीं होती है। सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इसका तस्करा किया, इसका हिंट पेश किया, क्योंकि ये जजीरा नुमाय सीना में थे और जजीरा नुमाय सीना का कोई शहर वहाँ पे होगा जो अतराफ में मतलब जो है जहाँ पे वो मौजूद थे, वहाँ से कोई भी शहर होगा, इसकी कोई मतलब जो है निशानदही इस आयत की रूह से हमें नहीं मिलती। मगर बाइबल में मतलब जो है जो इसका तस्करा आता है और वो तस्करा इस तरह है कि कहा जाता है कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के शहर के ज़माने में उन्होंने सित्तीम और यरनहू के फतह किया था और वह बड़ी बदकारियाँ की थी, जिसके नतीजे में खुदा ने इन पर वबा भेजी और 24,000 अफराद को ख़त्म कर दिया। सामीन कराम, ये जो तस्करा है ये सिर्फ बाइबल के ज़रिए से हमें मालूम होता है, जबकि कुरान मजीद किसी शहर की तरफ इशारा नहीं करता और ना मतलब जो है उसकी तहकीक हमें मालूम होती है। अलबत्ता बाइबल के जो पढ़ने से मालूम होता है उसकी तहकीकात से मालूम होता है कि उन्होंने उसी ज़माने में सित्तीम एक मतलब जो है सित्तीम एक शहर है और एक यरनहू का एक ये आता है, वहाँ के सिलसिले में कहा जाता है कि वो फतह किया। तो इन्हीं के सिलसिले में एक तफसीलात आती हैं कि वहाँ उन्होंने दाखिल हुए तो वहाँ पे उन्होंने फुल मतलब जो है बदकारियाँ की। बदकारियाँ क्या थी कि दाखिल होते हुए हित्ततुन, हित्ततुन का मतलब जो है उन्हें वर्द करने की ताकीद की गई थी। हित्ततुन का मतलब क्या है? हित्ततुन का मतलब है खुदाया हम खताओं की माफ़ी मांगते हैं, इसका मतलब माफ़ी मांगना है। तो ये हित्ततुन कहते हुए माफ़ी मांगते हुए अंदर दाखिल होने की ताकीद की गई थी। हमने देखा था कि फतह मक्का हुआ तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल होने लगे, तो उनकी कैफियत सीरत की किताबों से हमें मालूम पड़ती है, वो ये है कि वक्त के रसूल ऊंट की मतलब जो है जो कोहान है उस पर इतने झुके हुए थे जैसा सिजदा कर रहे हों और वो अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे थे। कहा गया कि इसी अंदाज में अल्लाह के आगे मतलब जो है झुके हुए वहाँ पे दाखिल होना, किब्र और गुरूर के जरिए से, तुम्हारे फख्र के जरिए से वहां पे दाखिल नहीं होना। वरना आम तौर पर जितनी तारीख के पन्नों को उठाकर देखा जाता है तो जो लोग जिन शहरों को, जिन कबाइल को और जिन मतलब जो है मुल्कों को उन्होंने फतह किया, वहां मुख्तलिफ किस्म की जुल्म सितम और ज्यादतियां उन्होंने की हैं। कहीं मतलब जो है लोगों का कत्ल आम कर दिया जाता है, उनके घरों को तहस नहस करके रख दिया जाता है, खेतों को बर्बाद करके रख दिया जाता है और वहां मतलब जो है बदकारियां मतलब जो है जो बेहयाई की हद तक होती हैं वहां सरंजाम दी जाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बनी इसराइल को हुक्म देता है कि ऐसा रवैया न अपनाया जाए, बल्कि माफी मांगने वाला अंदाज मतलब अपनाते हुए अपने सरों को झुकाए हुए हित्ततुन हित्ततुन कहते हुए दाखिल हो जाना। मगर हुआ ये है कि वहां वो दाखिल हुए तो कुरान मजीद की जो आयत हमने पढ़ी उस आयत में हमने देखा कि वो लोग वहां पे अंदर दाखिल हुए तो वो उस तरह नहीं गए, बल्कि उन्होंने बाकायदा तौर पर वहां पर जुल्म ज़्यादती की और बिल्कुल मतलब जो है उसी जब्बार मतलब जो है हैसियत से वहां पे दाखिल होने लगे। सूरह बकरा आयत नंबर 59 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, मगर जो बात कही गई थी जालिमों ने इसे बदल कर खुद से कुछ कर डाला, आखिरकार हमने जुल्म करने वालों पर आसमान से अजाब नाजिल किया। ये थी उनकी नाफरमानियों की जो वो कर रहे थे। यानी इस तरह जब्बारियत के साथ, नाफरमानी के साथ, सरकशी के साथ, मुख्तलिफ मतलब जो है हिदायत के बावजूद, मुख्तलिफ
मुख्तलिफ रहनुमाइयों के बावजूद ये बनी इसराइल कुछ वक्त सही रहती, मगर फिर मतलब जो है वही रविश अख्तियार करती, तो यहाँ पर भी उन्होंने वही रवैया अख्तियार किया। उसी रवैये के अख्तियार करने के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि हमने उन्हें एक अजाब मतलब जो है में मुब्तला कर दिया। ये पहला अजाब था जहाँ पर बनी इसराइल जब मिस्र से निकलकर जो तीसरा दौर उनका शुरू हुआ, वहाँ पे पहले अजाब के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें पकड़ लिया। अजाब क्या था? तारीख के पन्ने हमें बताते हैं कि एक वबा वहाँ पे उनके दरमियान फैल गई। ऐसी वबा थी कि जो इंसानों को मतलब जो है मौत के घाट उतार रही थी। कहा जाता है कि 24,000 अफराद का मजमुआ वो तहस नहस होकर रह गया और वो जमीन से मतलब जो है खत्म होकर रह गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरे बकरा आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इस पर भी अल्लाह के फजल और उसकी रहमत ने तुम्हारा साथ न छोड़ा, वरना तुम कभी के तबाह हो चुके होते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह फरमाया कि हमने वबा भेजी, तुम्हारे ऊपर अजाब भेजा, इस अजाब के बाद भी हमने तुम्हारे लिए सहूलतें बहाम पहुंचाई, तुम्हें जिंदगी दी, फिर तुम्हें सहूलत दी, तुम्हें फिर इमामत पे बरकरार रखा और फिर से मतलब जो है राह के निजात में तुम्हारे लिए खुला रखी और तुम्हारे लिए हिदायत का सामान किया। शायद कि तुम पलट आओ, शायद कि तुम शुक्रगुजार हो जाओ, शायद कि तुम अल्लाह की उस किबरियाई का ऐलान करने लगो जिसके तहत तुम्हें इस दुनिया में बर्पा किया गया है। सामीन इकराम, इस तरह इन्होंने इस मतलब जो है तकाज़ों के साथ जहाँ पे मुंह के मस्कारे लिए तो वहाँ उनको शहर में दाखिल कर दिया गया। शहर में दाखिल होते हुए हिद्दत उनका मतलब हुक्म दिया गया, उन्होंने हिद्दत उनकी बजाय फिर जुल्म ज़ियादती की। इसी के नतीजे में इन्हें पकड़ हुई और वहाँ मतलब जो है जब दाखिल हुए तो वहाँ वबा के ज़रिए से इन्हें तहस नहस करके रख दिया गया। सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के लिए वहाँ पे जो भेजा हुआ था, वहाँ पर ही इस दौरान में ही हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। तो वो हारून अलैहिस्सलाम ओधम के करीब एक कोहे हूर है जिसके करीब इनका इंतकाल हो गया। बनी इसराइल से मिस्र जाते हुए इनको पूरे वहाँ पे आए हुए तकरीबन 40 साल मुकम्मल हो गए थे। कहा जाता है कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल जब हुआ तो उस वक्त 40 साल मुकम्मल हो गए थे और 5वें महीने की पहली तारीख थी। उस वक्त हारून अलैहिस्सलाम वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। हूर की पहाड़ी पर इन्हें मदफून कर दिया गया और वहाँ पर ही वो मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास रहलत फरमाकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये मतलब वो खबर है जिसकी तफसीलात हमें गूगल के ज़रिए से मुख्तलिफ तफसीलात हमें इस तरह मिलती हैं। इस तरह इस नबी का तस्करा किया गया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा था और उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले किया था और हारून अलैहिस्सलाम इनका बाजू बने हुए मुख्तलिफ कामों में साथ देते रहे और यहाँ पर आकर इस ओधम के मुकाम पर मूसा अलैहिस्सलाम का साथ छूट बैठा और वो अल्लाह के पास रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सामीन इकराम, इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लिए हुए मिस्र के जुनूब में मतलब जो है दाखिल हो गए। इनके दरमियान में ही वो जो जहाँ दाखिल हुए वो सीना की पहाड़ का एक पहाड़ था जहाँ पे जबल हूर में जहाँ दफन हो गए थे, वहाँ पर ही कहा जाता है कि उस मुकाम पर वो ठहरे हुए कुछ 1 साल का वक्फा गुजर गया था। तो उस 1 साल के वक्फे में इन्हें तौरात अता की गई थी, इन्हें अहकामात नाजिल किए गए थे और फिर मतलब जो है इनको हुक्म दिया गया था कि बनी इसराइल को लेकर यहाँ से रुखसत हो जाना। यहाँ स्क्रीन पर मतलब जो है एक नक्शा पेश किया गया है। इस नक्शे में हमें अंदाज़ा होता है कि जब वो वहाँ से निकले 1 साल का अरसा वहाँ पे गुजारा और मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लिए खबतीर के मुकाम पर और महसराज के रास्ते से दस्ते फारा में तशरीफ़ ले आए और यहाँ आपके एक वफद मतलब जो है फ़लस्तीन को जाने वाला उन्होंने मुंतखब किया। ये क्यों किया था, इसकी तफसीलात हमारे सामने इस तरह आती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि यहाँ जहाँ तुम्हें बनी इसराइल को वाक़अतन जिस मुकाम पर ले जाना था उस मुकाम पर उन्हें पहुँचा दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है।
इसी के नतीजे में 2 साल पूरे मुकम्मल हो गए। 2 साल के अरसे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें मतलब लिए हुए जब इस मुकाम पर पहुँचे, मौसरात के मुकाम पर वहाँ पे ठहरे, वहाँ 2 साल का मौका मतलब पूरा अरसा मुकम्मल हो गया था। दश्त फारा में उन्होंने खीमाजन हुए और बयाबा में ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक शुमाली फ़लस्तीन के जुनूबी सरहद से जो मुत्तहल है, यहाँ पे तफसील मतलब जो है आपके सामने आ रही है। अल्लाह के हुक्म से फ़लस्तीन में दाखिल हो जाने का जो हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दश्त फारा में इन्हें दिया, तो वहाँ मतलब जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर यहाँ चलते हुए उन्होंने बाकायदा तौर पर उसकी मुनज़्ज़म कारी की। उसकी तफसीलात हमारे सामने सूरह माइदा की आयत नंबर 20 और 21 में इस तरह आती है, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था, ऐ मेरे कौम के लोगों, अल्लाह की इस नेमत को याद करो जो इसने तुम्हें अता की थी। इसने तुम में से नबी पैदा किए, तुमको फरमारवा बनाया और तुमको वो कुछ दिया जो दुनिया में कभी किसी को नहीं दिया है। आए बरादरान कौम, इस मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए लिख दी है, पीछे न हटो वरना नाकाम नामुराद हो जाओगे। यानी आखिर वो वक्त आ गया जिसके खातिर बनी इसराइल को मिस्र की उस वादी से मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से छुटकारा हासिल करवाया गया, बहरे अहमर के जरिए से, रेड सी के जरिए से उन्हें पार करवाया गया और उस मौजज़े के जरिए से जहां वादी फारा में दाखिल हुए, वहां पे इस सरजमीन फ़लस्तीन की तरफ उन्हें रवा करने का मौका आया। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाकायदा तौर पर उन्हें हुक्म दिया कि तुम जाओ और यहाँ उन्हें दाखिल करवा दो। कहा जाता है कि उस वक्त बनी इसराइल के इन्हीं काफिले में से मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 अफराद पर मुश्तमिल 12 सरदारों को मुंतखब किया और उन्हें कहा कि तुम जाओ और वहां जाकर वहां की मालूमात हासिल करके आओ कि वो शहर कैसा है और वहां पे कैसी मतलब जो है हालात हैं, ताकि हम उसमें हम दाखिल हो सके। ये लोग 12 लोग गए। वो जो वापस आने के बाद उन्होंने मतलब जो है 40 दिन का दौरा मुकम्मल किया। 40 दिन के बाद वापस लौटे। 12 सरदारों में से 10 सरदारों ने मतलब जो है ये बात रखी कि वो इलाका ऐसा ग्रीन है, ऐसा सरसब्द शादाब मतलब जो है इलाका है जहाँ पे दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं और उनका ये हाल है कि वहाँ बहुत ही आरामदी है और वहाँ पर बहुत ही ऐश आराम है। ये भी कहा कि वहाँ एक मतलब जो है ख़ानदान रहता है जिसका नाम अनाक है। कहा जाता है कि ये अनाक मतलब जो ख़ानदान है बहुत ही जब्बार किस्म का है। जैसे ही बनी इसराइल को ये बात इन 10 सरदारों ने बयान फरमाई, फौरन ही वो थत्ते से उखड़ गए। उन्होंने फौरन ये सुनते ही जो कहा कहने लगे कि ये सुनकर सारा मजमुआ चीख उठा कि अरे काश, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते या काश हम इस बयाबा में ही मर जाते। खुदाबंद क्यों हमको इस मुल्क में ले आया? जाकर तलवार से हम कत्ल कर लेना चाहते हैं क्या? तू हमारी बीवियों और हमारे बाल बच्चों का माल मतलब जो है वो लूट मार का माल हमें ठहराएंगे? क्या हमारे लिए बेहतर नहीं होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वो आपस में कहने लगे कि आओ हम किसी और को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चलें। ये उनके एक नेक्स्ट मतलब जो है नाफरमानी का अंदाज था, जहां उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हाय ये तो जो मामला है ये तो अजीब किस्म का है कि हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। वहां एक जब्बार किस्म का जो एक खानदान बसता है वो उससे डर खाने लगे, कहने लगे कि वापस मिस्र ही अच्छा है, अपना पिछला दौर ही अच्छा मतलब जो है कहने लगे। ये नाफरमानी की इंतहा है, ये इंसान की नाकली है जो इंसान हमेशा इस तरह मतलब जो है सरकशी और नाफरमानी का रवैया मतलब जो है अपनाता है। उसका तस्करा इसमें कहा गया कि उन्होंने इसी का रवैया इख्तियार करते हुए उन्होंने मतलब जो है बयान करना शुरू किया। इस तरह 12 सरदारों में से जो लोग मतलब जो है इसमें इस तरह कहने लगे, तो इसी के नतीजे में उन्होंने कहना शुरू कर दिया, कहने लगे कि अल्लाह कहने लगे कि मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ तुम ही घुसो, तुम ही गालिब आकर रहोगे। तो बनी इसराइल कहने लगे कि ऐ मूसा वहां तो बड़े जबरदस्त किस्म के लोग रहते हैं। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 22 में मतलब जो है इसका तस्करा किया गया है। कहने लगे कि मूसा हम वहां तो बड़े जबरदस्त लोग रहते हैं, हम वहां हरगिज न जाएंगे जब तक ये वहां से न निकाल लिए जाए। हाँ अगर वो निकल गए तो हम दाखिल होने के लिए तैयार हैं। यानी सरकशी की इंतहा है। कहने लगी कि वो घर से मतलब जो है निकल जाए, मुल्क से निकल
نکل جائیں ان کے لیے مطلب جو ہے آسانی خالی کر دیں تب مطلب جو ہے ملک میں داخل ہو جائیں گے. انہوں نے یہ تقاضا کرنا شروع کیا. موسیٰ علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے کہ نہیں ایسا نہیں, تم اندر جاؤ تو صحیح, تمہارے لیے اللہ پر بھروسہ رکھا, تمہارے لیے راستہ آسان کر دیا جائے گا اور تمہارے لیے مطلب جو ہے راہ نجات مطلب جو ہے عطا کر دی جائے گی. مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. کہنے لگے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں نیکسٹ مطلب جو ہے ان کی حد کو مطلب جو ہے پار کرتے ہوئے جو طریقہ اپنایا, القرآن مجید میں اس کا کوٹیشن دیتے ہوئے اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 24. وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں, بس تم اور تمہارا خدا دونوں جاؤ اور لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی انہوں نے کھلا باقاعدہ طور پر کھلے الفاظ میں یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم وہاں جانے والے نہیں ہیں, تم جاؤ تمہارا خدا دونوں مل کر لڑو, ان لوگوں کو باہر نکالو, وہ خالی ہو جائے, وہ وہاں سے نکل جائیں تو اس وقت ہم مطلب جو ہے داخل ہونے والے ہیں اور اس وقت ہم تمہاری بات ماننے والے لوگ ہیں. اس درمیان میں وہاں جو 12 سرداروں میں سے 2 سرداروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. دو سردار تھے, ان کا نام مطلب جو ہے جو لیا جاتا ہے وہ یوشع بن نوفل یا کالب, یہ 2 مطلب نام لیے جاتے ہیں جو 2 سرداران تھے جو ان 12 میں سے 2, یہ 12 مل کر گئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ گشت لگا کر انہوں نے وہاں پہ دیکھا تھا. ان کا تذکرہ قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 23 میں اس طرح کرتا ہے. ان کے سلسلے میں کہا اللہ رب العالمین نے ان ڈرنے والے لوگوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ, جب تم اندر گھس جاؤ گے تو تم کو ہی غالب اللہ رب العالمین کرے گا, اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے باقاعدہ طور پر لوگوں کو مطلب جو ہے انکریج کیا, کہا کہ ایسا نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم بھی ہمت والے لوگ ہو, تم بھی مطلب جو ہے غالب رہو گے کیونکہ اللہ کا ساتھ تمہارے ساتھ ہے, اللہ کی کبریائی تمہارے ساتھ ہے, اللہ مطلب جو ہے اپنا رحمت کرم تمہارے ساتھ رکھا ہوا ہے, ہر وقت تمہیں مطلب سہولتیں دیتا ہے, سب کچھ تمہیں عطا کیا ہوا ہے, تو پھر مطلب وہاں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. اس وقت ان دونوں نے آواز اٹھا کر مخالف سمت سے لوگوں کو انکریج کرنے اور وہاں پہ داخل ہونے کی بات مطلب جو ہے وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے کی. مگر بنی اسرائیل کا رویہ اس سے بالکل مستثنا تھا. انہوں نے جو رویہ اپنایا, انہوں نے کہا کہ نہ دل بنا اور نہ ہی انہوں نے ہمت کی, بلکہ مطلب جو ہے حملے پر حملے مطلب جو ہے زبانی انہوں نے کرنے لگے. ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک آواز ہو کر بنی اسرائیل نے جو آواز نکال کر بات رکھی وہ بائبل میں اس طرح مطلب جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر خدا ہم سے راضی ہے تو ہم کو اس ملک میں پہنچا دے گا, فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ ملک کے لوگوں کا خوف کرو, ہمارے ساتھ خداوند ہے تو اس کا خوف نہ کرو. یعنی انہوں نے بات واضح انداز مطلب جو ہے کر دی کہ حضرت یوشع بن نوفل اور کالب نے وضاحت سے کی کہ تم مطلب جو ہے اندر داخل ہو جاؤ, اللہ تمہارا ساتھ دے گا. مگر انہوں نے واضح انداز میں کہا کہ اگر ایسا ہے ہمیں اندر داخل اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ خود ہی ہمیں پہنچا دے گا کوئی نہ کوئی ذریعے سے, اس وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم جس حال میں ہیں بہتر ہیں. یہ نافرمانی کا نیا مطلب جو ہے انداز تھا. اس کے بعد تمام لوگوں نے دیکھا کہ ان میں کے 2 سرداران یعنی یوشع بن نوفل اور مطلب جو ہے کالب, ان دونوں نے مطلب جو ہے زور لگا کر ان کو مطلب جو ہے سمجھانے کی, ان کو بجھانے کی, ان کو منانے کی, ان کو داخل ہونے کے لیے ہمت افزائی کی مطلب کوششیں کرنے لگے, تو وہ لوگ پریشان ہو اٹھے. تو اس کے نتیجے میں جو رویہ انہوں نے اپنایا, تاریخ کے صفحات یہ بتاتے ہیں کہ سب لوگوں نے مل کر کہا کہ ان دونوں افراد کو سنسار کر دیا جائے, ان کو یہاں سے مطلب جو ہے مار کر بھگا دیا جائے, ان کو بے دخل کر دیا جائے, ان کو مطلب جو ہے دور کر دیا جائے, ان کو جلا وطن کر دیا جائے. کہا کہ آخرکار اللہ رب العالمین ان کے جو احکامات تھے, اللہ رب العالمین غضبناک ہونا تو لازمی بنتا ہے کیونکہ سرکشی پر سرکشی کرتے چلے جا رہے ہیں, مختلف نافرمانی پر نافرمانی کرتے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے ان حالات کو دیکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پریشان ہو اٹھے, یہ کیا معاملہ ہے, کیونکہ یہ لوگ نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں. ان کو کتنا منانے کی کوشش کرتا ہوں, ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, ان کو راستہ ہموار کرنے کی کوشش کرتا ہوں, مگر یہ ٹیڑے کے ٹیڑے ہی نظر آتے ہیں. ساتھ ان کا اپنے بھائی کا بھی چھوٹ گیا تھا,
موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو اٹھے. آخرکار انہیں اللہ رب العالمین سے دعا کی جس کا تذکرہ سورہ مائدہ آیت نمبر 25 میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں ہے مگر میں میرے خدمات میرا بھائی ہارون، بس تو ہمیں اس نافرمان لوگوں میں سے الگ کر دے کیونکہ میں تھک گیا ہوں. یہ وہ الفاظ تھے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے کہی کہ اب میں تھک گیا ہوں، یہ میرے قابو میں نہیں ہے، جو تو کرنا چاہتا ہے رب العالمین تجھے سر انجام دے دے، میں اب کچھ نہیں کر سکتا. اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین غضبناک ہو گیا. غضبناک ہوتے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر ایسی پھٹکار ڈالی جو سورہ مائدہ آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین واضح انداز میں ان کو بیان کرتا ہے. کہا گیا کہ اچھا تو وہ ملک یعنی فلسطین 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، ان نافرمانوں پر ہرگز ترس نہ کھاؤ. یعنی یہ وہ مار تھی جس کا تذکرہ سورہ مائدہ 26 میں واضح انداز میں اللہ رب العالمین نے اپنے قہر کا، اپنے غصے کا، اپنے عذاب کا اور پھر لعنت کے ساتھ پھٹکار کا اظہار ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کر دیا. اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف اس نسل کو جو 20 سال سے بڑے تھے، ان نسلوں میں سے جو 20 سال سے بڑے افراد تھے، وہ سارے کے سارے صرف 2 افراد کو چھوڑ کر، ایک ہے یوشع بن نوفل، دوسرا ہے کالب، ان کو صرف اللہ رب العالمین فلسطین میں داخل ہونے تک انہیں زندہ رکھا، اور باقی کے سارے افراد جو 20 سال سے اوپر کے تھے وہ سارے کے سارے مر کھپ گئے. وہ کوششیں کرتے رہے، بھٹکے پھرتے رہے اسی صحرا میں، ایک جگہ سے ایک جگہ، ایک جگہ سے ایک جگہ، وہاں ذلت و خواری کی زندگی بسر کرتے ہوئے، کہیں دھکے کھاتے ہوئے، کہیں مختلف سرکشی کی حرکتیں کرتے ہوئے اسی بیاباں میں وہ پھرتے رہے، اسے دشت فارا میں وہ گھومتے رہے. مگر ان کی نسل وہ جو 20 سال کے اوپر تھی، پوری نسل ختم ہو گئی، تو پھر کہیں جا کر انہیں فلسطین میں جانے کی وہ اجازت ملی جو دشت فارا میں انہیں عطا کی گئی تھی. سامعین کرام، اس طرح اس علاقے کو عبور کرنے میں جو وقت انہیں لگا، تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ 38 ایئرز تک یہ بھٹکتے پھرے، جس کا تذکرہ یہاں پہ سورہ مائدہ کی 26 میں اللہ رب العالمین نے وضاحت سے ان پر لعنت اور جو پھٹکار ڈالی، اسی کے نتیجے میں یہ بھٹکتے پھرتے رہ گئے، اور وہاں سے وہ باقاعدہ طور پر ایک ایسے مقام پر پہنچے جسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حسبون اور شتین تک وہ پہنچ گئے تھے. تو اس کے بعد جب پہنچے تو کیا ہوا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور کس طرح سے ان کی مزید غلط کاریاں سامنے آئی، اور کس طرح سے وہ فلسطین میں داخل ہوئے، یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے. مگر آج کے واقعات میں جو تفصیل ہم نے دیکھی وہ ہے معافی مانگنے کے لیے بنی اسرائیل اس طور کی پہاڑی پر گئے، وہاں پر اللہ رب العالمین کو دیکھنے کا تقاضا کیا. اسی کے نتیجے میں انہیں ایک زوردار صاعقے اور زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہاں پہ بے ہوش پڑے رہ گئے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں تورات پہاڑ طور کو اٹھا کر انہیں عطا کی، ان سے عہد لیا اور انہیں زمین پر نیچے بھیج دیا گیا. پھر وہ وادی رواح میں آئے اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تنظیم کی، باقاعدہ طور پر گروپوں کو بنایا، ان کے سرداروں کو نقیب کار بنایا، یعنی رہنما اور نگراں کی حیثیت سے انہیں منتخب کیا، اور ان کو وہاں پہ باقاعدہ طور پر تربیت کا سامان کیا. مگر بنی اسرائیل پھر بھی نہ اہل رہے اور نہ نالائقی کے کام کرتے رہے. انہوں نے وہاں اچھی غذا کو چھوڑ کر وہاں پہ تقاضا کیا کہ ہمیں منہ کے چسکارے والی غذا چاہیے. اسی کے نتیجے میں شہر میں داخل ہونے کی بات آئی، شہر میں داخل ہوئے تو حدتن کہنے کی بات آئی تو ہمیں معاف کر دے، مگر وہاں پہ انہوں نے وہ رویہ اپنایا نہیں، ظلم و زیادتی کرتے رہے، جبار بن کر داخل ہو گئے، وہاں تہس نہس کر کے رکھ دیا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے پھٹکار ڈالی
फटकार क्या थी, अजाब क्या था कि वबा भेज दी गई। उस वबा के नतीजे में 24,000 अफराद मतलब जो है इस दुनिया से रुखसत हो गए, उसका शिकार हो गए। उसी के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको निकाल कर दूसरी जगह ले आया। वहाँ उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़लस्तीन में दाखिल होने की बाकायदा तौर पर वो मुकाम जो उनका वारिस है, जो उनकी विरासत है, उसमें दाखिल होने वाली, जहाँ याकूब अलैहिस्सलाम, जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फिर वहाँ याकूब अलैहिस्सलाम मतलब जो है और उनके अहल वहाँ पे मौजूद थे, उस मुकाम पे उन्हें जाकर बसने की ताकीद की गई। मगर हुआ क्या, वहाँ पर भी जाते हुए उन्होंने बदकारियाँ की, उन्होंने नाअहली की, उन्होंने ज़बान दराजी की, हत्ता कहा कि वो पहले का दौर ही अच्छा था, उससे बेहतर कि ये दौर, अब बेहतर है कि हम फिर वापस मतलब मिस्र लौट जाएं। और इतनी ही नहीं बल्कि उन्होंने वहाँ बोलने वाले 2 अशखास को भी जिला वतन कर देने का मतलब जो है, संसार कर देने का मतलब जो है बातें करने लगे। और उसी के नतीजे में अल्लाह ने फटकार डाली और उस फटकार के नतीजे में ये भटकते रहे, 38 ईयर्स तक उस वादी क़ारा में घूमते रहे। सामईन किराम, ये वाक़या मुझे और आपको, उम्मत मुस्लिमा को कुरान मजीद सुनाता है। इस वाक़यात के ज़रिए से मुझे और आपको बताता है कि बेहतर तरीक़ा अल्लाह की इताअत है, बेहतर तरीक़ा अल्लाह के आगे झुक जाना है, बेहतर तरीक़ा अल्लाह की बात मान लेना है जो नबियों के ज़रिए से हमें अता की जाती है, चाहे उसमें परेशानी हो, चाहे उसमें रुकावट हो, चाहे उसमें कितनी ही हमें मतलब परेशानियों का सामना करे। कुरान में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका यूं इरशाद फरमाया कि जहन्नम को हमने मरगूबात नफ्स से ढांक कर रख दिया है और जन्नत को मुश्किल कुशाई, परेशानी और तंगदस्तियों से ढांक कर रख दिया है। तो जाहिर बात है जब ये रख दिया गया है तो इस रास्ते पे चलते हुए मुश्किलात जरूर आएंगी। वहां ना बोलना, वहां पे पीछे हटना, वहां नाफरमानी करना, वहां सरकशी करना अल्लाह रब्बुल आलमीन का कहर नाजिल होने के लिए मतलब जो है तैयार खड़ा होता है और कहर नाजिल होता है। जबकि इसके मुकाबले में जो लोग इत्तबा का रवैया अपनाएंगे वो लोग कामयाब होंगे। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शक्ल फेर ली, फिर वो इस तरफ आया, उसने फिर कहा अल्लाह के रसूल मैं आपसे मोहब्बत करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु ने अपना चेहरा इस तरफ घुमा लिया, वो फिर इधर आया और कहने लगा अल्लाह के रसूल मैं आपसे मोहब्बत करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातिब होकर शख्स से कहा कि तो जो कुछ तुम कह रहे हो सोच लो, समझ लो, इसलिए कि जिस तरह ढलवान से तेज रफ्तारी के साथ पानी नीचे उतर आता है, इससे ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ जो मुझसे मोहब्बत करता है उस पर मुश्किल कुशाई, परेशानियां, तंगदस्तियां और रुकावटें मतलब जो है उस पर हमलावर होती हैं। इसलिए तुम अपने लिए हथियार फराहम कर लो, और हथियार है सब्र और बर्दाश्त। यानी ये वो मतलब ताकत है, इसके जरिए से तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। सामईन इकराम, जो अल्लाह के बंदे बनना चाहते हैं, अल्लाह के इत्तबा हासिल करना चाहते हैं, अर्श के साए तले खड़े होना चाहते हैं, जन्नत जैसा इनाम चाहते हैं, खबर की काल कोठरी में नूर चाहते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के गुस्से से दूर होना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही एक काम है और वो है अपनी जिंदगियों को अल्लाह के हवाले कर देना। जहां जिस हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म दे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सा रवैया इख्तियार करना। जिन्होंने आग में डाला गया खामोश रहे, बयाबा में छोड़ने की बात आई वहां पे बच्चे और बीवी को छोड़ आए, कुर्बान करने की बात आई अपने बच्चे के गले पर मतलब जो है उन्होंने छुरी रख दी। ये वो अदाएं हैं जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बरगजीदा किया और अपना दोस्त बना लिया। ऐसी ही कैफियतें इंसानों से मतलूब हैं और ऐसा ही रवैया मतलूब है। ये बनी इसराइल के वाकयात मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन बताकर ये बताना चाहता है कि लोगों इनकी तरह का रवैया न अपनाते रहो, इनका सा मतलब जो है चाल चलन, इनके नक्शे कदम पर न चलते रहो। ऐसा अगर करोगे तो फिर तबाही और बर्बादी बिल्कुल उन्हीं की तरह आएगी। आज मुझे और आपको मुहासिबे की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, एहतसाब करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे के दिन होगी। इस ट्यूसडे से पहले सोचिए, गौर फिक्र कीजिए, आज वबाएं और बलाएं मेरे ऊपर वारिद कर दी गई हैं और हमारे ऊपर रास्ते तंग कर दिए गए हैं, इबादत गाहों को बंद कर दिया गया है, मुख्तलिफ परेशानियों से हम लाहक हो गए हैं और माशी एतबार से हमारे ऊपर ज़र्ब पड़ने लगी है। इन सब का क्या नतीजा, क्या मतलब जो है हम अल्लाह को नाराज कर बैठे हैं? क्या कोई ऐसे काम कर बैठे हैं जिसके नतीजे में बनी इसराइल भी मतलब जो है इस तरह का शिकार हो गए थे और उनकी भी इस तरह पकड़ हुई थी? क्या हमारा भी ऐसा रवैया है? अगर है तो इस्लाह की जरूरत है, अगर है तो तरबियत की जरूरत है, अगर है तो फिर रुजू इल्लाह की जरूरत है। अगर मतलब जो है ऐसा नहीं है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अस्तगफार
استغفار کے ساتھ اپنے ایمانوں کی تجدید کرتے ہوئے اس کے اندر اور قوت فراہم کی دیجیے. اور اگر ہے تو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اسی میں ہماری نجات ہے, اسی میں ہماری بھلائی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح عقل عطا فرمائے, صحیح شعور عطا فرمائے, صحیح فکر کرنے والا ذہن عطا فرمائے, صحیح سوچ و بچار کرنے والی عقل عطا فرمائے, اور اس کے مطابق اپنے فیصلے خود کرنے والے, اپنا فائدہ چاہنے والے, جنت کا انعام کے حصول کے لیے اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگانے والے, اور اس کی خاطر اپنی قبروں کو نور سے بھرنے والے مجھے اور آپ کو بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.